اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کا مختصر سا تعارف اور پھر اسے سورہ بقرہ کے فضائل اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ بقرہ کی احادیث میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو نوروں کی بشارت دی گئی ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذھا برکۃ و ترکھھا حسرۃ کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و نحوست ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ ہم سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں اور پھر اسے اپنی اپنے روز کے اذکار میں سورہ بقرہ کو شامل کیجیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں کفایت کرتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، کیونکہ یہ ایک مکمل دعا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم میں ایسے اور بھی بہت سے حروف ہیں جیسے الف لام را، الف لام میم صاد، حا میم عین سین کاف وغیرہ۔ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں اور ان کی حقیقت، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ کے لیے سراسر ہدایت۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کتاب میں شک ہے تو اس کا علاج بھی قرآن کریم میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب تو ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ متقی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کی عقل سے بالاتر، انسان کی عقل کی رسائی سے بالکل باہر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ جس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غیب سے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قرآن مجید میں
قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، اور اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ 5 وقت کی نماز ہے کہ اذان سن کر 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی متقی لوگوں کی یہ صفات ہیں کہ جو اللہ نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مال، اولاد، علم و عقل، قوت و عزت و وقار وغیرہ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ لفظی ترجمہ، والذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقی لوگوں کی، اس آیت میں متقی لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بما انزل الیک، بما انزل الیک کا مفہوم یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اتارا گیا، خواہ قرآن ہو یا سنت، فرمایا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ یقین رکھو، خواہ قرآن ہو یا سنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ پر یعنی قرآن کریم اور احادیث نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ کسی پیغمبر پر بھی نازل ہوئیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، یعنی ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن رہنمائی صرف قرآن کریم سے حاصل کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون کا مفہوم ہے کہ آخرت جو ہے وہ اس زندگی کے بعد جو ہمیں زندگی حاصل ہوگی اسے آخرت کہا جاتا ہے، اور اس کا یقین، آخرت کا یقین ہی انسان کو اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے ہی اصل میں اہل اسلام ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، یہی لوگ، علی، اوپر ہیں، ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی ہیں، ہم، وہ، مفلحون، فلاح پانے والے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی وہی لوگ متقی ہیں جن میں یہ اوصاف ہوں گے، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کے لیے جنت میں بھی اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ
اس کی مختصر مگر جامع تفسیر سیکھی۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا رابطے کا ایک یقینی ذریعہ ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور اس نیک کام میں آپ بھی صدقہ جاریہ بنیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔